سید مرتضی امین شاہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان علاقہ، معززین علاقہ، معززین مجلس، میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو اس منصوبے کی رسم افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب نبی پاک کا صدقہ اور اپنے پاکوں کا صدقہ اپنے فضل و کرم کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور وہ قاضی الحاجات ذات آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے آپ کی نیک آرزوئیں، آپ کی نیک حاجتیں آپ کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا برادر بھی ہوں، آپ کا بچہ بھی ہوں، جس نیک رشتے سے پکارو گے اس نیک رشتے سے مرتضی آپ کو لبیک کہے گا۔ اور یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی چاہتیں ہیں، آپ کی الفتیں ہیں، عقیدتیں ہیں۔ 4 سال سے جن کو سمیٹتا آ رہا ہوں، حلقہ 113 کے مختلف موڑوں پر، مختلف سڑکوں میں، مختلف گلیوں میں آپ نے اپنی بے انتہا محبتیں ہم پر نچھاور کی ہیں۔ میں اور خانوادہ آل و بہار اور زار شاہ ساری عمر بھی آپ کی ان محبتوں کا قرض چکاتے رہیں تو خدا کی قسم سے یہ عمر کم پڑ جائے گی اور یہ محبتوں کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب آپ سے خطاب کریں گے، آپ ان سے کہیے گا یہ جانے آپ جانے۔ میں تو صرف 2-3 باتیں کر کے آپ کی دعاؤں کا مستحق بنوں گا اور ہاتھ باندھ کے التماس کرتا ہوں کہ خطا ہو جائے تو درگزر فرمائیے گا، کیونکہ یہ تو مقام ہے کہ جس مقام پر جناب عمر ابن الخطاب سے سوال کیا جائے تو گھبرا جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو ابن خطاب اس کا بھی جواب دے ہوگا، تو مرتضیٰ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو بہت کندھوں پر بوجھ محسوس کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے حوصلہ دیا تو وہ بوجھ میرے لیے بطفیل خدا اور بطفیل محمد مصطفیٰ وہ آسان ہوتا رہے گا۔ صاحبان ذی وقار، آپ کے اس علاقے کے لیے محترم نواب صاحب تشریف لائے ہیں۔ نواب صاحب آپ جا رہے ہیں؟ نہیں، میں تصدیق کے لیے، میں تو آپ سے تصدیق کروانی ہے۔ آل و بہار کے ہمارے غریب خانے پر آپ تشریف لائے، حکم کیا آپ نے، کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کو نادرہ کا دفتر چاہیے، ہم نے آپ کے لیے کھول دیا۔ اس کو آگے آپ چلا سکیں، کس حد تک چلا سکے وہ آپ کے سپورٹ تھا۔ آپ کی ریکوائرمنٹ ہم نے جس حد تک ہو سکتی تھی پوری کی۔ آگے ظاہری بات ہے ان آفس والوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جس ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ روزانہ ٹوکن وصول کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ بن باجوہ کے اندر ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو چکی، اس لیے وہ اس پوائنٹ کو شفٹ کر کے اب شاید دوسرے مقام پر لے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے حکم کیا اور ہم نے آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کا سوئی گیس کا پروجیکٹ، جس کو خدا کی قسم میں نے وزیر اعظم کے دروازے پر بیٹھ کر فقیر بن کر، ایک بکاری بن کر میں نے آپ کے لیے اس کو کھینچ کے لایا، مانگ کے لایا اس سوئی گیس کو۔ جس منصوبے کو فریال تالپور جو زرداری کی بہن ہے اس نے اس کو ناقابل عمل قرار دیا تھا، اگر آج بھی آپ سوئی گیس کے دفتر میں جائیں، لاہور کے ہیڈ آفس میں جائیں اور وہاں پر جا کر اس منصوبے کے بارے میں اس کی ہسٹری کو نکلوائیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ جن جن علاقوں سے مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی، فریال تالپور کی سربراہی کے اندر کمیٹی بنائی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جس علاقے کے اندر سوئی گیس کی اسکیم چل رہی ہے کسی صورت بھی وہاں پر کوئی سوئی گیس کی اسکیم مکمل نہیں ہوگی، لیکن آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا، کھینچ کر سوئی گیس آپ کے علاقے میں لے کے آیا۔ نادرہ کے رسم افتتاح کے موقع پر ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ بن باجوہ سے آپ کے سترہ کے لیے ایک سڑک بنائیں گے اور تعمیر کریں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، زیادہ وعدوں کا بوجھ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا،
اور نہ زیادہ بڑھ کے مارنا میں جانتا ہوں. مجھے یاد ہے میرے الیکشن کے الفاظ جو میرے برادر نے دہرائے. میں نے کہا تھا نا مجھ سے میرے بچے ان کی معصوم آنکھوں کی حسرتیں سوال کریں کہ مرتضیٰ تو کیا بنائے گا ہمارے لیے؟ پل بنائے گا، سڑکیں بنائے گا، گیس لے کر آئے گا، ملازمتوں کا بندوبست کرے گا، فکر معاش کے لیے کوئی بہترین صورتحال پیدا کرے گا، کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا تھا مرتضیٰ خدا کی قسم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. ایک وعدہ کرتا ہے کہ چاہے مسجد کی چھاؤں میں جا کے لے لو کہ میرے بازوں میں جتنی طاقت ہوگی اپنے علاقوں کے لیے وہ صورتیں کھینچ کر رہا ہوں گا. اور الحمدللہ آج کسی کے سامنے سرخرو ہونا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے کردار اور فکر کے لیے جس کیا کہ جواب بھی ہونا ہوگا. میں وہاں پر سیدھا چوڑا کر کے جاؤں گا کہ ہاں مرتضیٰ نے وعدہ کیا تھا، وہ آج سرخرو ہے، اب پورا کر کے واپس لوٹا ہے. باہر کے یہ زندگی، یہ ساتیں کس حد تک میرے ساتھ ہیں، یہ ممبریاں کس حد تک میرے ساتھ ہیں، یہ فیصلہ تو میرا خدا کی ذات کرنے والی ہے. وہ تو عزت منتشا، وہ تو ذل منتشا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اس کے اختیارات ہیں. لیکن جتنی مدت آپ نے مجھے دی تھی، یقین مانو میں نے اپوزٹ میں رہ کر اپنی انتہائی صلاحیت گروے کا لاتے ہوئے اپنی ماں کو کم وقت دیا، اپنی گھر والے کو کم وقت دیا، اپنی بہنوں کو کم وقت دیا. لیکن خدا کی قسم میں آپ کے لیے کبھی در در کی ٹھوکریں کھائی، کبھی کسی نگر پر، کبھی کسی نگر پر، صرف اس لیے کہ شاید کوئی ایسا دل ہو جو منہ ہو کر اپنے اس بیٹے کو دعا دے دے تو مرتضیٰ کملی والے مصطفیٰ کی حضور سرخرو ہو جائے. آج اس مقام پر آیا اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا، بجلی کے منصوبے کے شروع کروائے. اب وہ کیا کہتے ہیں، ایک میرا اپنا ہی شعر ہے کہ یارب میں سفر تغیراں سے چور ایسے کہ آب موج پر وہ ایک بے بس شاخ جیسے، اس کف سے بے بسی میں اس خوف سے ہوں دبکا کہ آزادی لگے ایسے نیا پیام کفن جیسے. تو میں تو اب جب ان کی خواہشات کو سنتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں کہ شاید ایک کفن سے آزاد ہوں گا، دوسری کفن میں جا کے پھنس جاؤں گا. تو محترم جتنا کیا ہے نا اس کو فی الحال قبول کیجئے، آگے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت کروں گا. میرے ایک دوست نے یہاں پر کہا ہے سوئی گیس کے میٹروں کے حوالے سے کہ وہاں پر آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میٹر لگوانے کے لیے. آج اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ والا کام بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے گزارش ہے کہ کچھ آپ کریں گے، کچھ میں کروں گا. آپ کہ جتنے میٹرز ہیں، یہ میٹر نمبر ہیں، میرے محترم اسلم نواب صاحب کی توسل سے آپ ان کی لسٹ تیار کیجئے. اگر آپ نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، اگر آپ کو اس کے ڈیمانڈ نوٹس کے لیے اگر رسیدیں ملی ہوئی ہیں تو رسیدیں میرے پاس لے کے آئیں، میں ان تمام درخواستوں پر پریورٹی رکھوا دوں گا. پیر مرتضیٰ امین، پیر زارے شاہ، رمضان زبانی، اسلم نواب، یہ میرا کام ہے. وفاقی حکومت سے، وزیر سے آپ کے میٹر کریکشنز کے لیے پریورٹی لینا. آج اس مقام پر اس ڈوبتے سورج کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پریورٹی میں لگوا کے لاؤں گا. آگے جا کر پھر دفتروں تک پہنچنا یہ آپ کا کام ہوگا. میں آپ کے ساتھ ہوں اور پریورٹی لگواؤں گا، لیکن اب فردر میں سب کے لیے یہ اسلم نواب صاحب ہیں، اتنی ڈیوٹی جناب میں قبول کرتا ہوں، باقی کی ڈیوٹی آپ قبول کیجئے گا. پریورٹی لگوا دوں گا، پابند ہوگا ادارہ وہ کرنے کے لیے. اس حد تک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. آگے آپ کی کاوشیں ہیں ان لوگوں کو خوش کرنا، ان لوگوں کو مطمئن کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا برادر بھی ہوں، دوست بھی ہوں، تو ہمارے دست و بازو بنیے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت قریب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کام کے سلسلے میں ایسا کام کریں گے کہ میرے خدا کی ذات بھی خوش ہو، میرے مصطفیٰ کی ذات بھی خوش ہو، اور میرے دوست میرے بزرگ بھی خوش رہیں، اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پیر مرتضیٰ امین، پیر زارے شاہ، رمضان زبانی. یہ پارٹی جو ہے نون لیگ کے نعرے ہیں، یہ نون لیگ میری ثانوی پارٹی ہے. میں اس مقام پر یہ برملا کہنا چاہتا ہوں. زارے شاہ صاحب بہت پرانے وابستہ رہے. میری اصل پارٹی میرے عوام کی پارٹی ہے، میری اصل پارٹی میرے حلقے کے لوگوں کی پارٹی ہے. آپ پہلے ہوں، باقی سب تنظیمیں بعد میں ہیں. اگر آپ خوش ہو تو میں خوش ہوں، اگر آپ دکھی ہو میں دکھی ہوں. آپ کے سکھ سے میرا سکھ، آپ کے دکھ سے میرا دکھ، آپ کی رضاؤں میں میری رضا، اور آپ سے وفاؤں میں میری وفا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب نبی آخر الزمان کا صدقہ ہمیں سچ کہنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.